ایمان کو مضبوط کرنا 46۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کر رہا تھا، باب 41 فصیلت آیت 53۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ تمام مسلمان اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ایک جیسا نہیں ہے، جو ثبوت کے ذریعے اس پر یقین رکھتا۔ جس شخص نے کسی چیز کے بارے میں سنا ہو وہ اس پر اس طرح یقین نہیں کرے گا جس طرح وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کا تعاقب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا مضبوط ایمان کا یقین ہے، اس کے صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے، خاص طور پر جب مشکلات کا سامنا ہو۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3849 میں یقین کا یقین رکھنے کو بہترین چیزوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہ علم قرآن پاک اور حدیث نبوی کا مطالعہ کر کے حاصل کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معتبر ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ صرف ایک حقیقت کا اعلان کیا بلکہ اس کی مثالیں بھی فراہم کی۔ نہ صرف وہ مثالیں جو ماضی کی قوموں میں پائی جاتی ہیں، بلکہ ایسی مثالیں جو کسی کی اپنی زندگی میں رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے یہ نصیحت کی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ اسے حاصل کرنے کی صورت میں اسے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح وہ کسی چیز سے نفرت کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ان کے لیے بہت سی بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تاریخ میں اس سچائی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے معاہدہ حدیبیہ۔ کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ جو مکہ کے غیر مسلموں کے ساتھ کیا گیا تھا، مؤخر الذکر گروہ کی مکمل حمایت کرے گا۔ اس کے باوجود تاریخ صاف بتاتی ہے کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری نمبر 2731 اور 2732 میں موجود احادیث میں مذکور ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی پر غور کرے تو انہیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جب وہ یقین کرتے تھے کہ کوئی چیز اچھی تھی جب وہ ان کے لیے بری تھی، اور اس کے برعکس۔ یہ مثالیں اس آیت کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں اور کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک اور مثال باب 79 النازعات آیت 46 میں ملتی ہے۔ ایسا ہوگا جس دن وہ قیامت کا دن دیکھیں گے گویا وہ دنیا میں رہے ہی نہیں تھے سوائے ایک دوپہر یا صبح کے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو صاف نظر آئے گا کہ کتنی بڑی سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کا اس طرح انتقال ہو گیا گویا وہ ایک لمحے کے لیے زمین پر ہے۔ ان کی چند نشانیوں کے علاوہ باقی سب ایسے مٹ گئے ہیں جیسے وہ زمین پر پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ اسی طرح جب کوئی اپنی زندگی پر غور کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ چاہے وہ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہوں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی مجموعی زندگی کتنی ہی سست محسوس ہوئی ہوگی۔ اس آیت کی سچائی کو سمجھنا انسان کے یقین کو تقویت دیتا ہے اور اس سے انہیں تحریک ملتی ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لہذا انسان کو ان اعلیٰ تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ یقین کو اپنا سکے۔ جو اس کو حاصل کر لے گا وہ کسی بھی مشکل سے متزلزل نہیں ہوگا اور اس راستے پر ثابت قدم رہے گا جو جنت کے دروازوں کی طرف جاتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔